السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم سے مراد کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، پہچاننا اور اس کی خبر رکھنا ہے۔ قرآن مجید کا علم سچائی پر مبنی ہے اور یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں پوری نسل انسانی کو دنیا میں امن اور دلی سکون حاصل کرنے اور آخرت کے دائمی نقصانات اور تکالیف سے محفوظ رہنے کے طریقے اور نسخے بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کا بنیادی مقصد ہی تمام دنیا کو خبردار کرنا ہے۔ نہایت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا مجموعہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو اس کی اپنی زبان میں خبردار اور نصیحت کی جائے تو یا اسے قبول کر لے گا یا رد کر دے گا۔ اسی بات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنا پیغمبر بھیجا وہ انہی کی زبان میں انہیں خبردار کرنے والا ہوتا تھا۔ ترجمہ: ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط غیر عرب بادشاہوں کو غیر عربی زبان میں لکھوا کر دعوت کی غرض سے بھیجے تھے وہ انہیں ترجمہ کر کے سنائے جاتے تھے۔ آج پوری دنیا میں غیر عرب اقوام ترجمے سے ہدایت پا کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کا پیغام پھیل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ عطا کی گئی یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے اندر رشد و ہدایت کے تمام تر راز سمیٹے ہوئے ہے، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اسے سمجھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ اس کے آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعید ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 25 اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی گئے گزرے ہیں۔ سورہ نحل آیت 85 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب سب جہنم میں آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر یہ نہیں تم کیا کرتے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو خبردار کیا اور فرمایا، ترجمہ جس کا سورہ زخرف آیت نمبر 44 ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے اور عن قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ قرآن مجید فرقہ پرستی سے پاک ایک واضح اور روشن راستے کو متعین کرنے کا ذریعہ اور نام ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، کہیں تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے باوجود بھی پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورۃ آل عمران 105 میں فرمایا گیا، قرآن مجید سے دوری کا انجام دنیا و آخرت میں بد سے بدتر ہے۔ روز قیامت اللہ کے رسول ہمارے اس حال کی صرف ایک ہی وجہ بتائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 29۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اہل عجم ہونے کے ناطے آسان اردو ترجمہ پڑھنا عربی کے ساتھ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تقسیم کار کا عظیم مشن بھی کیرور پکا میں اسی منشا کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً درس سے قرآن مجید اور خطبہ جمعہ مبارک کا سلسلہ تو موجود ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے
کہ قرآن مجید کے فیض کو عام کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مساجد اور گھروں میں تعلیم کی شکل میں اختیار کیا جائے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی اس تعلیم اور فہم کے درست نتائج مرتب ہوں گے اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ مساجد میں قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم کا فی الفور آغاز کیا جائے اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا ہم سب کے لیے دوشہ آخرت ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ قرآن مجید کی تباعت، اشاعت، ترسیل، تعلیم، تعلم میں شامل ہر پرخلوص اور بے ریا کاوش کو اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔